یہ احساس ذمہ داری ہر ایک مسلمان کے دل میں پیدا ہو جائے تو قسم اللہ کی بچہ ایک بھی غیر تعلیم یافتہ نہیں رہے۔ بیٹا بیمار ہوتا ہے تو یہاں سے دربھنگا ہاسپٹل تک اور پٹنہ تک اور دلی ایمس تک اور نہ جانے دنیا کے کس کونے تک علاج کے لیے ہم لوگ لے جاتے ہیں، نہیں لے جاتے؟ لے جاتے ہیں نا، زمین بیچنی پڑے تو بیچ دیتے، مکان اگر سود پر لگانا پڑے تو لگا دیتے، لیکن بیٹے کا علاج ہونا چاہیے۔ جسم بیمار ہوا تو پوری جائیداد بیچ دیا بیٹے کے علاج کے لیے۔ روح بیمار ہے، بیٹا کو کلمہ یاد نہیں ہے، اس کی فکر ہوتی نہیں۔ جسم پانی ہے، مٹی میں مل جائے ختم ہو جائے گا، اس کے لیے پوری جائیداد لٹانے کو تیار ہے۔ اور روح جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کے لیے ہم ڈانٹنے کو تیار نہیں۔ ایک دور تھا جب لوگ کہا کرتے تھے مولانا صاحب یہ بچہ آپ کے حوالے ہے، گوشت آپ کا ہڈی ہماری، اس کو پڑھا کے نکالیے گا۔ اور آج اگر غلطی سے مولوی صاحب نے ایک تھپڑ لگا دیا تو پورا خاندان اٹھ کر آ جاتا ہے۔ بچے کو مارا کیسے؟ بولیے، سرکاری طور پر تو پابندی لگ گئی ہے مارنے پر، لیکن اب تو گارجین بھی ایسے ہی ہو گئے۔ اگر غلطی سے ایک تھپڑ مار دیا تو میں آپ سے، میں نے پہلے کہا کہ میں امارت شریعہ کا خادم ہوں، میرے پاس رپورٹ ہے کہ مدرسے کے ایک مدرس نے 2 تھپڑ مارا تو ماں باپ نے تھانے میں جا کے مقدمہ کر تماشا۔ اگر آپ کے دل میں اپنے بچوں کی تعلیم کے تعلق سے فکر مندی نہیں ہوگی تو شاہنواز اور ارشد رحمانی اور دنیا کے 4-5 مولانا مل کے آپ کے بچوں کو پڑھا نہیں دیں گے۔ یہ ہے حسنین اردو میڈیا۔ فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ حضرت کا علمی خطاب ہوگا، لہٰذا آپ حضرات خاموشی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير المتاع المرأة الصالحة او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرات علماء، امڈیہا اور اطراف کے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، پردہ میں بیٹھی میری ماں اور بہنوں، آج کا یہ اجلاس تعلیم کی نسبت پر ہوا ہے، اور تعلیم مسلمانوں کی شناخت ہے، مسلمانوں کا علم ہے تعلیم۔ یہ اس لیے کیونکہ جس رب نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں وجود بخشا ہے، اس نے ہمیں تعلیم کے حاصل کرنے کا حکم دیا۔ اگر ہم رب کے بندے ہیں تو تعلیم حاصل کریں گے، اور رب کے منکر ہیں تو تعلیم حاصل نہیں کریں گے۔ بہت صاف اور بہت دو ٹوک بات میں نے آپ کو 2 جملے میں کہی ہے۔ اگر ہمارا یقین اس بات پر ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا تو ہمارا یقین اس بات پر بھی رہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ اگر ہم پیدا ہونے میں رب کے محتاج ہیں تو علم حاصل کرنے میں بھی ہمیں رب کے حکم کا تابع دار ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے علم حاصل نہیں کیا تو ہم نے رب کی نافرمانی کی۔ اور علم کا حال مسلمانوں کا اس ملک ہی میں نہیں، پوری دنیا میں،
پوری دنیا میں آج مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال یہ ہے کہ 100 میں 60 آدمی ناخواندہ ہے پوری دنیا میں. عرب ممالک کو آپ شامل کر لیجئے اور اپنے ملک کو بھی شامل کر لیجئے، تمام ممالک میں 100 میں 60 مسلمان ناخواندہ ہے، پڑھا لکھا نہیں. صرف 40 مسلمان پڑھے لکھے. ظاہر ہے جس قوم میں آدھے لوگ بھی پڑھے لکھے نہیں ہوں گے وہ قوم چاند اور تاروں کا کیا سفر کرے گی؟ سمجھیے، آج عیسائیوں میں 85% لوگ تعلیم یافتہ ہیں، بدھسٹوں میں، جینیوں میں 93% لوگ تعلیم یافتہ ہیں، اور آپ کی صورتحال یہ ہے کہ 60% لوگ ناخواندہ ہے، غیر تعلیم یافتہ. میرے بھائی، دین و دنیا کی سربلندی تعلیم کے ذریعے حاصل ہوگی. اگر آپ تعلیم میں، شکشا میں، ایجوکیشن میں آگے نہیں ہیں تو پھر عزت کا تاج اپنے سر پر پہننے کا خواب مت دیکھیے. آپ تعلیم میں آگے آ جائیے، دنیا آپ کو اپنے سروں پہ بٹھائے گا. آج ہمارے وہ بچے جو مدرسوں میں نہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی انٹر اور بی اے کے بعد پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے یہ ہیں کہ ہم تو اس ملک میں مائنورٹی میں ہیں، اقلیت میں ہیں، ہمارے ساتھ محمد جڑا ہوا ہے، اس لیے ہم کتنا بھی پڑھ لیں گے تو ہم کو آگے نہیں بڑھنے دیا جائے. غلط بات. اے پی جے ابوالکلام کو آگے کس نے بڑھایا تھا؟ اور مولانا ابوالکلام آزاد کو وزیر تعلیم کس نے بنا دیا تھا؟ انہی لوگوں نے بنایا تھا جس کے بارے میں ہم شکایت کر رہے ہیں. اگر آپ کے اندر قابلیت ہوگی، آپ کے اندر صلاحیت ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی. پڑھنے کا من نہیں ہے، محنت کرنے کا من نہیں ہے تو بہانہ بنا لیجیے. آج اس ملک میں 697 اضلاع ہیں، 697 اضلاع، اور آپ کی آبادی کا فیصد اس ملک میں سرکار کی گنتی کے مطابق 17 سے 18% ہے. یعنی ہندوستان کے ہر 100 میں سے 17 آپ ہیں. تو اگر بھارت میں 697 اضلاع ہیں، یعنی 700 کے قریب اضلاع ہیں، تو آپ کا ڈی ایم کتنا ہونا چاہیے بولیے؟ ہر 100 میں 17، تو کم سے کم 125 ڈی ایم آپ کے ہونے چاہیے. لیکن آپ گنتی کیجئے تو اس ملک میں 15-16 بھی آپ کے ڈی ایم نہیں. اور آپ چاہتے ہیں کہ ڈی ایم ان کے اور بات سنیں ہماری کہاں سے ہوگا؟ آپ اس ملک کے ہر شعبہ حیات میں، زندگی کے ہر وبھاگ میں اپنے لوگوں کو کھڑا کر دیجیے، آپ کی بات سنی جائے گی. جب تک آپ کے لوگ اس ملک کے تمام شعبوں میں نہیں ہوں گے آپ کی بات نہیں سنی جائے گی. میں یہ بات بہت تجربے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. امارت شریعہ کے خادم ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو صرف ہوائی تقریر نہ سناؤں، آپ کو بتاؤں کہ کرنا کیا چاہیے. آج آپ نے دیکھا ہماری خواتین مائیں اور بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، اس ملک میں مسلم بچیوں کے لیے اسلامی شریعت کی پاسداری کے ساتھ، یعنی مسلمان رہتے ہوئے
اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا کتنا مشکل ہے، یہ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ ارے اس ملک کے ایک صوبے کرناٹک میں جو ناٹک ہوا وہ تو پوری دنیا نے دیکھا، آپ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ تو اس ناٹک کے ہوتے ہوئے ہماری بچیاں کیسے آگے بڑھ سکتی؟ ہماری بچیوں کا مسلمان ہونا پہلے ضروری ہے، اعلیٰ ڈگری یافتہ اور ڈاکٹر اور انجینئر ہونا بعد کی چیز۔ تو ہماری بیٹیاں مسلمان بھی رہیں، فاطمہ کی چادر بھی اس کے سر پر رہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی رہے، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ٹانگ کھچائی کی جو ہم لوگوں کی عادت ہے، اس سے ہماری قوم اور پیچھے جا رہی ہے۔ ہم نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے میں آپ کو وہیں لے کر آ رہا ہوں۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، حشر کا میدان قائم ہوگا، اللہ بلائیں گے نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت کو، لے جاؤ جہنم، ڈال دو جہنم میں، اس نے رب کی بڑی نافرمانی کی، اللہ کی بات نہیں مانی، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، دین کی پابندی نہیں کی، ڈالو جہنم میں۔ نوجوان جب جہنم کی طرف جانے لگے گا تو ٹھہر جائے گا، حضرت ٹھہریے ٹھہریے، اللہ میری بات تھوڑی سن لیجیے۔ کیا وہ نوجوان کھڑا ہو جائے گا جہنم میں جانے سے پہلے اور کہے گا اے اللہ آپ نے ہم کو بڑا بڑا سردار ادا کیا تھا، چودھری ادا کیا تھا، سرپنچ عطا کیا تھا، مکھیا عطا کیا تھا، گاؤں کا ذمہ دار عطا کیا تھا، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، اسی نے ہم کو گمراہ کیا، گمراہ اسی نے ہم کو کیا۔ اس نے نہیں بتایا تھا کہ قرآن پڑھنا ضروری ہے، اس نے نہیں بتایا تھا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، اس نے نہیں بتایا کہ گالی دینا گناہ کا کام ہے، اس نے نہیں بتایا کہ جھوٹ بولنا گناہ کا کام ہے۔ ہمارے سرداروں نے، ہمارے گارجین نے، ہمارے ذمہ داروں نے ہم کو نہیں بتایا تھا۔ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اے اللہ ہم کو جتنا عذاب دے رہے ہیں اس کا دگنا عذاب اس کو دیجیے۔ وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اس پر خوب لعنت برسائی۔ اگر یہ ہاتھ پکڑ کے کہہ دیتا کہ بیٹا قرآن پڑھنا ضروری ہے تو ہم قرآن پڑھ کے آتے، اگر یہ بتاتے کہ تمہارے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے تو ہم نماز پڑھ کے آتے، بتایا انہوں نے نہیں تو ہم نے نہیں کی۔ میری آواز اگر انبیاء کے ذمہ داروں کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے تو آپ مت سمجھیے اور ہلکے میں مت لیجئے کہ میرا بیٹا نہیں پڑھ سکا، ہم نے کہا تھا پڑھا نہیں، کام نہیں چلنے والا۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ اس کو کھلاتے ہیں، آپ اس کو پلاتے ہیں تو آپ کہیے جس طرح کھلانے کا انتظام کرنا میرے لیے ضروری ہے، تمہاری تعلیم کا انتظام کرنا بھی مجھ پر ضروری ہے۔ اگر تم میرے کمائی سے کھانا کھاؤ گے تو میرے کہنے پر پڑھنا پڑے گا۔ اگر یہ احساس ذمہ داری ہر ایک مسلمان کے دل میں پیدا ہو جائے تو قسم اللہ کی بچہ ایک بھی غیر تعلیم یافتہ نہیں رہے۔ بیٹا بیمار ہوتا ہے تو یہاں سے دربھنگا ہاسپیٹل تک اور پٹنہ تک اور دلی ایمس تک اور نہ جانے دنیا کے کس کونے تک علاج کے لیے ہم لوگ لے جاتے ہیں، نہیں لے جاتے؟ لے جاتے ہیں نا، زمین بیچنی پڑے تو بیچ دیتے، مکان اگر سود پر لگانا پڑے تو لگا دیتے، لیکن بیٹے کا علاج ہونا چاہیے۔ جسم بیمار ہوا تو پوری جائیداد بیچ دیا بیٹے کے علاج کے لیے، روح بیمار ہے بیٹا کو کلمہ یاد نہیں ہے، اس کی فکر ہوتی نہیں۔ جسم فانی ہے، مٹی میں مل جائے ختم ہو جائے گا، اس کے لیے پوری جائیداد لٹانے کو تیار ہے، اور روح جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کے لیے ہم ڈانٹنے کو تیار نہیں۔ ایک دور تھا جب لوگ کہا کرتے تھے مولانا صاحب یہ بچہ آپ کے حوالے ہے، گوشت آپ کا ہڈی ہماری، اس کو پڑھا کے نکالیے گا۔ اور آج اگر غلطی سے مولوی صاحب نے ایک تھپڑ لگا دیا تو پورا خاندان اٹھ کر آ جاتا ہے، بچے کو مارا کیسے؟ بولیے، سرکاری طور پر تو پابندی لگ گئی ہے مارنے پر، لیکن اب تو گارجین بھی ایسے ہی ہو گئے، اگر غلطی سے ایک تھپڑ مار دیا تو میں آپ سے میں نے پہلے کہا کہ میں امارت شریعہ کا خادم ہوں، میرے پاس رپورٹ ہے کہ مدرسے کے ایک مدرس نے 2 تھپڑ مارا تو ماں باپ نے تھانے میں جا کے مقدمہ کر
تماشا۔ اگر آپ کے دل میں اپنے بچوں کی تعلیم کے تعلق سے فکر مندی نہیں ہوگی تو شاہنواز اور ارشد رحمانی اور دنیا کے 4-5 مولانا مل کے آپ کے بچوں کو پڑھا نہیں دیں گے۔ اگر آپ اسکول میں فیس بھرتے ہیں تو صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن بچے کو نہلاتے ہیں، اسے تیار کرتے ہیں، گاڑی پہ بٹھا کے اسکول پہنچاتے ہیں۔ کیوں؟ 500 روپیہ ماہانہ اور 1000 روپیہ ماہانہ فیس جو لگ رہی ہے آپ کی، اور مدرسے میں بچہ جائے یا نہ جائے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہاں فری میں تعلیم ہو رہی ہے۔ مدرسوں کی تعلیم جو فری میں مل رہی ہے، قرآن کی تعلیم جو فری میں مل رہی ہے ہم لوگوں کو، تو ہمارے دلوں میں اس کی عزت ہی نہیں، اور ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ دنیا کی تعلیم اور دنیا کے فائدے حاصل کرنے والی تعلیم تو ہم پیسہ خرچ کر کے پڑھائیں گے، لیکن اللہ سے ملانے والی تعلیم، آخرت بنانے والی تعلیم زکوٰۃ کے پیسوں سے حاصل کریں گے۔ یہ مزاج ہم لوگوں کا ہے یا نہیں؟ بولیے۔ مدرسہ کے یہ مدرسین، یہ معلمین، یہ علماء آپ کے پاس چندے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ یہ اس لیے جاتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو پیسہ خرچ کر کے نہیں پڑھاتے۔ اگر انڈیا کا ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ اگر ہمارا ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، اس کی تعلیم پر ہم 1500 روپے ماہانہ خرچ کر رہے ہیں، تو ہمارا ایک بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، اس کی تعلیم پر بھی ہم 1000 روپیہ خرچ کریں گے۔ اگر یہ لوگ طے کر لیں تو بتائیے مدرسوں کو چندے کی ضرورت پڑے گی؟ ہرگز نہیں پڑے گی۔ اور یہ مزاج ہم سبوں کا بننا چاہیے۔ 1857 میں جب اس ملک میں غدر ہوا اور انگریزوں نے نوابوں کو یہ حکم دے دیا کہ دیکھو مدرسوں کو جو تم لوگ امداد دیتے ہو، فنڈنگ کرتے ہو، پہلے نواب ہی مدرسوں کا خرچ اٹھایا کرتے تھے، تو کہا کہ وہ فنڈنگ کرنا بند کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے خلاف لڑنے والے مدرسوں ہی سے تیار ہوتے ہیں۔ نوابوں نے خرچ بند کر دیا۔ صرف دلی میں 700 مدرسوں پر تالے لگے، صرف دلی میں، اور یہ اخباری رپورٹ ہے اس زمانے کی۔ تو میں اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی ماں اور بہنوں سے مخاطب وہ کہتا ہوں، جب دلی میں مدرسے بند ہونے لگے اور بچے مدرسوں سے گھروں کو واپس آنے لگے، تو دلی کی عورتوں نے مدرسوں میں جا جا کر وہاں کے ذمہ داروں سے ملاقات کی اور کہا دیکھیے مولوی صاحب، ہم اپنے گھر میں 2 روٹی بنائیں گے، 1 روٹی آپ کو دیں گے، 1 روٹی ہم کھائیں گے، لیکن مدرسوں کو بند مت کرنا۔ اگر یہ مدرسے بند ہو گئے تو اس ملک میں نہ کوئی نماز پڑھانے والا ملے گا، نہ کوئی اذان دینے والا ملے گا۔ یہ اس وقت کی عورتوں نے کہا، مدرسوں کو زندہ رکھا، اس لیے آج ہمارے اور آپ کے سروں پر یہ ٹوپیاں اور یہ تاج باقی ہیں۔ ورنہ آپ جس ملک میں جی رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں، میں بہت درد کے ساتھ کہتا ہوں، آج آسام میں جتنے مدرسے تھے جو بورڈ سے ملحق تھے، ان تمام مدرسوں کو اسکولوں میں بدل دیا گیا، اور حکومت نے وہاں کی اعلان کر دیا کہ مسلمان مذہبی تعلیم کے لیے ہمارے پیسے استعمال نہیں کر سکتے، اور پورے ملک میں یہ نظام بنایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے، کسی بہانے سے ان مدرسوں کو بند کر دو، اس لیے کہ جب تک مدرسے چلتے رہیں گے مسلمانوں کو اس ملک میں دبانا مشکل ہے۔ حکومت پوری طاقت لگا رہی ہے کہ مدرسوں کو بند کر دیا جائے، اور آپ ہیں کہ اپنے مدرسے کو چندہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ فیس دینا تو بہت بات کی چیز ہے، چندہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اگر آپ بھی بیدار نہیں ہوں گے، اگر آپ بھی اپنے گاؤں کے مکتب اور مدرسوں اور علاقے اور ملک کے مدرسوں کو مضبوط نہیں کریں گے، تو آپ بھی حکومت کے ساتھ مدرسوں کو بند کرنے والے بنے، اور یہ مدرسے بند ہو گئے تو آپ کی شناخت ختم ہو جائے گی۔ اپنی شناخت باقی رکھنی ہے، اپنی پہچان باقی رکھنی ہے، تو مدرسوں پر خرچ کیجیے،
مزاج بنائیے کہ ہم اپنے بچوں کو زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں پڑھائیں گے، اپنے خون پسینے کی کمائی سے پڑھائیں گے. یہ مزاج بنا لیجئے، انشاءاللہ مدرسے اسکول سے زیادہ اچھا کام کریں گے. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ایسے علماء کو، ایسے حفاظ کو جو گاؤں میں اور دیہات میں اور ایسی جگہوں پر جہاں سہولت نہیں ہے وہ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور علم کا چراغ جلا رہے ہیں. آپ پوچھئے ان ذمہ داروں سے جو مکتب کو یا مدرسوں کو چلاتے ہیں، جب مہینے کی 30 تاریخ ہوتی ہے تو ان کے سر پر جو پسینہ آتا ہے اسے پوچھنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے. کیوں؟ ہمارے یہاں جو 3-4 معلم پڑھا رہے ہیں اس کی تنخواہ کہاں سے آئے؟ ہمیں اپنے گھر کے 4 بچوں کا خرچہ پورا کرنے میں کتنی دقت ہوتی ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں. وہ بیچارہ جو 50-100 بچوں کی کفالت کرتا ہے، 20-25 بچوں کے روزانہ کھانے کا انتظام کرتا ہے اور پھر اس کے مدرسین کی، معلمین کی تنخواہوں کو ادا کرتا ہے، اس کے سر پر کتنا بوجھ ہوتا ہو. ہم سب کی ذمہ داری ہے، جتنی اللہ نے قوت دی ہے اتنا آپ ان کا تعاون کیجیے اور کہیے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا. اور یاد رکھیے اس ملک میں نہیں پوری دنیا میں آپ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اللہ نے وعدہ کیا، ہم سے پہلے مولانا نسیم نظر صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظت حفاظ کے ذریعے ہوتی ہے. جو حفاظ کو تیار کرنے میں مدد کرنے والے ہوں گے اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا. اگر آپ حافظ تیار کریں گے اللہ حافظ کو برباد نہیں کرے گا، حافظ تیار کرنے والوں کو بھی برباد نہیں کرے گا. اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے، قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے. قرآن کے حافظ کا پوری دنیا انسانیت میں آج تک ایک مثال کسی نے پیش نہیں کیا کہ کوئی قرآن کا حافظ زہر کھا کر مر گیا، پھانسی لگا کے مر گیا ہو. آج تک ایک مثال نہیں ملتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو اللہ نے اپنا نام عطا کر دیا ہو، کیا اللہ اس کے کھانے کا انتظام نہیں کرے گا؟ انتظام کرے گا. اللہ نے خود کہا ہے وَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. اللہ اسے کہاں سے دے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے. اور آپ فرق محسوس کرتے ہوں گے، ایک آدمی جو 50,000 روپے ماہانہ کماتا ہے اس کی زندگی میں، اور ایک مولوی جو 7,000 اور 8,000 آپ کی تنخواہ پر کام کرتا ہے اس کی زندگی میں نمایاں فرق محسوس کریں گے آپ. وہ 7-8 ہزار میں اتنے اچھے کھانا کھاتا ہے، اتنا عمدہ کپڑا پہنتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس کی نفاست، اس کی پاکیزگی، اس کی صفائی دیکھنے والی ہوتی. کیوں؟ اللہ کا کرم اس کے ساتھ ہوا کرتا ہے. آپ قرآن والوں کے مددگار بن جائیے، اللہ آپ کے ساتھ بھی کرم کا معاملہ کرے. ایک حدیث میں نے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، ایک سامان ہے، اور دنیا میں سب سے بہترین سامان، سب سے بہترین فائدے کی چیز نیک عورت ہے. نیک عورت، نیک عورت کا مطلب سمجھتے ہیں ہم. نیک عورت کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، جو رمضان کے روزے رکھتی ہے، جو شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اور جو شوہر کی امانت میں خیانت نہیں کرتی ہے. اور یہ سب کام کب ہوگا؟ جب عورت تعلیم یافتہ ہوگی. آج گھروں کا ماحول جہنم قدہ بنا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عورتیں تعلیم یافتہ نہیں. ایک عورت ایک خاندان کے برابر ہوا کرتی ہے، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے. 4 حیثیتیں ہوتی ہیں عورتوں کی. اگر وہ تعلیم یافتہ ہوں گی
تو چاروں حیثیت سے وہ خاندان کو سنوارنے کا کام کرے گی، اور جب وہی تعلیم یافتہ نہیں ہوگی تو پورا خاندان منتشر ہو جائے۔ اس لیے تعلیم، اور اس میں بھی عورتوں کی تعلیم انتہائی ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیے، ان کا نکاح کس کے ساتھ ہوا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ حضرت فاطمہ کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ نہیں معلوم؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ حضرت علی یہ ایسے آدمی ہے جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں، اس کے ساتھ نکاح ہوا جنت کے عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کا۔ آج کل اگر ہماری کوئی بیٹی ہوتی تو کیا کہتی؟ کیسا فقیربا کے یہاں شادی کر دیا، یہی بولتی نا۔ وہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، لیکن ایک بار زبان پر حرف شکایت نہیں، تین دن تک چولہا نہیں جل رہا۔ بھوک سے حالت یہ تھی کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملنے تشریف لے گئے بیٹی سے، تو بھوک سے حالت ایسی ہو گئی تھی کہ حضرت فاطمہ نے باپ کو دیکھا تو باپ اور بیٹی کا جو رشتہ پیار محبت کا ہوتا ہے وہ محبت جا گئی اور باپ کے کندھے پہ لگ کے گر گئی، بے ہوش ہونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ کبا تیسرا دن ہے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے۔ اس وقت بھی یہ نہیں کہا کس کے ہاتھ آپ نے میرا نکاح کر دیا جو کھانے کا انتظام بھی نہیں کر سکتا، نہیں کہا ابا بے ہوشی اس لیے آ گئی کہ 3 دن سے کچھ کھایا نہیں آپ کی بیٹی نے۔ یہ کب ہوا؟ یہ اس وقت ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی تربیت کی، اس کی تعلیم کا انتظام کیا، اسے اپنی نگرانی میں پڑھایا، سمجھایا، سکھایا، تو بیٹی اتنی فرما بردار بنی کہ کبھی شکایت نہیں کیا۔ اور آج ہم لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں، سسرال پہنچی، ذرا سی تکلیف ہوئی اور فوراً فون کیا، ابا نوکرانی بنا دیا ہم کو، کہاں بھیج دیا؟ اور ابا حضور بھی ماشاءاللہ ویسے ہی آستین چڑھائے آ رہے ہیں، ہم ابھی گاڑی اٹھایا پہنچ گئے۔ بیٹی جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ جس طرح اپنے ماں باپ کے گھر کو خوشنما بنائے ہوئی تھی، جنت نما بنا رکھی تھی، وہ اس گھر میں جاتی تو اپنے شوہر کے گھر کو جنت بنا دیتی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہوتا ہے چونکہ اس کی تعلیم کا ہم نے، تربیت کا ہم نے انتظام نہیں کیا ہوتا۔ ہم نے سکھایا نہیں کہ شوہر کا مرتبہ کیا، ہم نے سکھایا نہیں کہ شوہر کے والد تمہارے والد ہیں، ہم نے سکھایا نہیں کہ شوہر کی ماں تمہاری ماں ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو، وہ داماد جو داماد سمجھتا ہے اپنے آپ کو، جس کے گھر میں مہینے اور 2 مہینے میں ایک مرتبہ کبھی خسی کا گوشت مل جاتا ہے، جب وہ سسرال آتا ہے اور غلطی سے اگر گھر والوں نے بڑے میاں کا گوشت کھلا دیا تو پھر داماد کی آنکھیں چڑھ جاتی ہیں اور وہ اس پاور کے ساتھ بیوی سے بات کرتا ہے، تمہارے گھر گئے تمہارے باپ نے کیا کھلایا، تم پہلے کیا کھاتے تھے؟ سمجھیے اس چیز کو۔ یہ آج جو ہمارے بچے شادیوں میں 5 لاکھ اور 10 لاکھ کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ اور اس میں بچے کا قصور کم ہوتا ہے، ہم لوگوں کا قصور زیادہ ہوتا ہے؟ نہیں، حضرت امیر شریعت مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک جلسے میں جانا ہوا، تو حضرت جہاں بھی جاتے تھے تو لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب آ رہے ہیں تو چلو نکاح کروا لو بیٹے کا، اچھا موقع، حضرت صاحب نکاح پڑھا دیں گے۔ تو 4-5 نکاح ہونا تھا، سارے دولہے آگے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے کہا کہ دیکھو تم لوگوں میں سے کس نے نقدی لیا ہے، جس نے نقدی لیا اس کا نکاح ہم نہیں پڑھائیں گے۔ تو سب نے ایک زبان سے کہہ دیا حضرت نہیں کچھ نے لیا ہم لوگوں نے۔
ایک لڑکا جو کنارے میں بیٹھا ہوا تھا اس نے سر ہلایا، کہا حضرت کچھ نہیں لیا. تو حضرت نے کہا تمہارے والد کہاں ہیں؟ بلاؤ اس کو. بلایا. کہا تمہارے جو ہونے والے سسر ہیں وہ کہاں، ان کا کیا نام ہے؟ فلاں. کہا آپ بھی آئیے. کہا بتائیے اس لڑکے نے یا اس کے والد نے آپ سے کچھ نقدی بھی لیا ہے؟ تو اس بیچارے بیٹی کے والد نے کہا نا نا حضور بالکل نہیں. تو حضرت نے کہا تمہارا انداز یہ بتا رہا کہ جھوٹ بول رہے ہو، سچ بولو. کہا نہیں حاجی صاحب بولے تھے کہ سامان تمان کا دو گے، 5 لاکھ نقدی دے دو گے. سمجھیے اس چیز کو. یہ جو 5 لاکھ جو چپ چاپ والی بات چل رہی ہے نا، چپ چاپ 5 لاکھ، یہ چپ چاپ 5 لاکھ کون لیتا ہے؟ جو پڑھا لکھا نہیں ہے یا پڑھا لکھا جاہل، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی کچھ ہونا ہے. اگر آپ بارات میں جاتے ہیں شوٹ بوٹ پہن کر کے، تو علامہ شامی نے لکھا ہے کہ بارات میں جانے والا ایسے ہے جیسے کہ چور ہے کہ چور کی طرح گئے اور ڈکیت کی طرح آ گئے. نہیں، دعوت تو آپ کو بیٹی والے نے دیا نہیں. دعوت کون دیتا ہے؟ بیٹا والا کہتا ہے نا چلو بارات میں. بیٹی والے تو کہتے نہیں ہیں. بیٹی والے تو کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ اتنی بارات لے کے آئیں گے اور یہ سب کھائیں گے. مینوفیسٹو بتایا جاتا ہے اس کو، یہ آئٹم ہونا چاہیے. اور مجھے یاد آ گیا مؤنس الرحمان صاحب باحیات الحمدللہ، سابق ناظم معاشریہ، ان کے ایک دوست تھے رانچی کے. اس زمانے میں آج سے 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. رانچی سے آئے تھے. موبائل کا اتنا زمانہ نہیں تھا اس وقت، موبائل تھا کسی کے پاس. تو وہ رانچی سے پٹنہ آئے، امام شریعہ میں کھڑے ہوئے تھے. ناظم صاحب نے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا اصل میں بیٹے کا رشتہ یہیں طے ہوا ہے، تو وہی کیا کیا آئٹم بنے گا کھانے میں بتانے آئے تھے لوگ. کہا آپ رہیں گے امام شریعہ میں قیام کر لیں؟ کہا نہیں ابھی ٹرین ہے ہماری 3 بجے ہم جا رہے ہیں. ٹھیک چلے جائیے. شام میں آئے تو دیکھے وہ آدمی امام شریعہ میں ٹہل رہا. کہا ارے بھائی کیا ہوا، آپ تو جا رہے تھے اس وقت گئے نہیں. کہا کیا بتائیں حضرت، سب آئٹم لکھا دیا تھا. جب گئے وہاں ٹرین پر چڑھ رہے تھے تو یاد آیا کہ آئس کریم لکھوے بھی نہیں کیا، اس لیے وہاں سے واپس آئے کہ وہ لکھوا دیتے. تو اب ٹرین تو ہے نا، اب کل جائے. سوچئے اس کو، بات ہنسنے کی نہیں، بات سمجھنے کی ہے کہ بیٹی کے باپ کے گلے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنا کہ ہم یہ کھائیں گے، اور شریعت کہتی ہے لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، کسی مسلمان کا ایک آنا لینا بھی اس کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں ہے، حرام. بیٹی والا کہتا ہے کہ اتنا مت لائیے، تھوڑا کم ہی لائیے گا. نہیں اتنی بارات لے کے آئیں گے. ارے کھانے میں خسی بھی کھلائیں گے اور وہ بھی کھلائیں گے، دونوں ملایا کھلا دیں گے. نہیں صرف مٹن کھائیں گے. جو سال میں 1 آدھ بار مٹن کھاتا ہو بقرعید کے موقع پر، وہ فرمائش کرتا ہے پوری بارات کو مٹن کھلاؤ، اور بیٹی والا مجبور ہو کھلاتا ہے. بتائیے وہ کھانا جائز ہے؟ تو ظاہر ہے ناجائز کھانا کون کھا رہا ہے؟ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی رضامندی کے بغیر کھانا جائز ہی نہیں. جب تک پڑھیے گا نہیں، ناجائز سے نہیں بچ سکتے، حرام سے نہیں بچ سکتے ہیں. اس لیے خود پڑھیے، اپنے بیٹوں کو پڑھائیے، اپنی بیٹیوں کی تربیت کیجیے، دینی تربیت. آج ایک بات بتائیے، عورتوں کی بڑی تعداد یہاں بیٹھی ہے. اللہ کی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر شوہر نے 3 طلاق دے دیا کیا ختم. بھارت میں قانون بن گیا کہ 3 طلاق دے دو، طلاق نہیں پڑے گی، جیل میں سڑو گے 3 سال تک، اس کے بعد آ کر پھر اسی بیوی کے ساتھ رہو. ظاہر ہے یہ قانون قرآن کے خلاف ہے یا نہیں؟ بولیے، اللہ کی شریعت کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں اور سول کورٹ میں اور فیملی کورٹ میں طلاق کے خلاف مقدمہ کرنے والی ہماری بیٹیاں، وہ پہلے مجرم ہے یا بھارت سرکار پہلے مجرم ہے؟ میرے بھائی،
ہماری وہ بیٹیاں جن کے دلوں میں قرآن کی عظمت نہیں، جن کے دلوں میں اللہ کے قانون کی عظمت نہیں ہے، وہ قانون اور عدالت کے دروازے تک گئی اور اس نے دشمنوں کو دعوت دیا کہ تم اللہ کے قانون کے خلاف فیصلہ کرو۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو بتائیے کہ اللہ کا قانون تمہارے زندگی کا مقصد ہے، تمہاری زندگی کا حاصل ہے، تم مر جانا گوارا کرو گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر عورتوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے دو آپشن دیا جائے، مرنا پسند کرو گے یا اللہ کی شریعت کو چھوڑنا پسند کرو گے، تو اسے مرنا پسند کرنا چاہیے، اللہ کی شریعت کو چھوڑنا پسند نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے اعلان فرما دیا نا، تم کو پیدا کس لیے کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ ہم یہاں آئے ہیں آخرت کی تیاری کے لیے، ہمیں جو کرنا ہے وہ آخرت کے لیے کرنا ہے، دنیا کے لیے نہیں۔ تو اپنی بیٹیوں سے کہیے، آج پردہ ہمارے سماج میں مذاق بن کر رہ گیا، خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر، کسی خوشی کے موقع پر، عید کے موقع پر ہماری بیٹیوں کے پردوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ فرشتے دیکھ کر شرما جاتے ہیں۔ پڑھا لکھا خاندان، حاجی، نمازی وغیرہ وغیرہ، ان کی بچیاں مین روڈ پر بے پردہ گھومتی ہے ایسے گلے پہ دوپٹہ ڈال کے، اور اب تو ماشاءاللہ جینس ٹی شرٹ پہن کے بچیاں۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، کیا مولانا آپ لوگ بھی دقیانوسی بات کرتے ہیں پرانے زمانے کی۔ مروہ نامی ایک خاتون ہے فرانس میں، آج سے چند سال پہلے کا واقعہ اخبار میں آیا تھا۔ مروہ نے فرانس میں برقع اور حجاب پہننا شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں اس پر پابندی ہے۔ اس کے شوہر نے مقدمہ کر دیا عدالت میں کہ ہماری بیوی کو منع کیجئے، یہ برقع کیوں پہنتی ہے، یہ نقاب کیوں پہنتی ہے، مجھے پسند نہیں ہے، اس کو منع کیجئے۔ جب کورٹ میں معاملہ پیشی کا تھا، ہیئرنگ چل رہی تھی، کیس کی فیصلہ ہونا تھا، اور جج نے یہ فیصلہ سنایا کہ چونکہ فرانس کی تہذیب یہ نہیں ہے کہ یہاں کی عورتیں نقاب میں رہیں، اس لیے مروہ کو یہ چاہیے کہ اگر اسے فرانس میں رہنا ہے تو نقاب اتارنا ہو۔ بھری عدالت میں اس نے اپنے آپ کو گولی مار لیا، یا بعض اخبار میں آیا کہ اس کے شوہر نے اس کو گولی مار دی۔ عدالت میں اس نے اپنی جان دے دی، لیکن یہ کہا کہ ہم مریں گے تو نقاب اور پردے کے ساتھ مریں گے، جیئیں گے تو نقاب اور پردے کے ساتھ جیئیں گے۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ نقاب اور دوپٹہ کوئی کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ تمہاری پہچان ہے، یہ تمہارا زیور ہے، یہ تمہاری اسلامی شناخت ہے۔ تم جس حال میں رہو، تمہیں یہ اعلان کرنا چاہیے کہ فاطمہ کی بیٹی بغیر پردے کی زندگی نہیں گزارتی۔ یہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ اس ملک میں ہر طرف سے شریعت اسلامی کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملک کے ایک صوبے میں شریعت کے خلاف باضابطہ قانون بنا دیا گیا ہے، اور یونیفارم سول کوڈ کی بات زوروں سے چل رہی ہے، یعنی آپ اس ملک میں رہیں گے تو آپ کو نکاح بھی برادران وطن کی طرح کرنا ہے، آپ کو طلاق بھی جج صاحب سے دلوانا ہے، آپ طلاق نہیں دے سکتے، اور آپ کو ہر وہ کام کرنا ہوگا جو اس ملک کی عدالت کہے گی، چاہے قرآن کچھ کہے، حدیث کچھ کہے۔ میرے بھائی، جب اس طرح کا قانون اس ملک میں لایا جا رہا ہے تو ہماری ذمہ داریاں دگنی ہو جاتی ہیں۔ آپ اللہ کے قانون کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس کو سمجھائیے، خود سمجھیے، اس پر عمل کیجیے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو سمجھائیے، اس پر عمل کرنے اور کرانے کا مزاج بنائیے، اور یہ طے کیجیے کہ اس ملک میں ہم کل بھی اللہ کی شریعت کے ساتھ زندہ تھے، آج بھی اللہ کی شریعت کے ساتھ زندہ ہیں، کل بھی اللہ کی شریعت کے ساتھ زندہ رہیں گے، اور مریں گے انشاءاللہ تو اللہ کی شریعت کے ساتھ مریں گے۔ ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم. ویڈیو اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں.